السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں حورانہ عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ پروگرام میں سب سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں۔ بڑی ہمہ شخصیت ہیں، شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور شعبہ صحافت سے بھی ایک طویل عرصے سے منسلک ہیں۔ تجربے کی یہ طوالت اچھی خاصی دہائیوں پر مبنی ہے اور حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ، میں جانتا ہوں مصروفیت ہے، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی، تھینکس اے لاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے اور وہ تمام اخبارات کی زینت بنی، یعنی اپنی قوم اور مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ ساتھ میں کہتے ہیں سفیر نکالنے سے پاکستان کا نقصان، فرانس کو فرق نہیں پڑے گا، ٹی ایل پی اور حکومت کا مقصد ایک طریقہ کار مختلف، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوری دنیا میں مہم کی قیادت کروں گا عمران خان۔ اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ جی آدھی سے زیادہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ رکنے سے ملک دوبارہ معاشی بدحالی کی طرف چلا جائے گا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ تمام پہلو وزیر اعظم کی تقریر کے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے وہ مجھے ایک شکست خوردہ آدمی کی تقریر لگی ہے اس میں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، آپ ذرا اس کی ریالٹیز کو پہلے سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکنامیکلی ہم بہت ویک ہو جائیں گے اگر ہم سفیر کو نکالتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فرانس ہمیں کیا دیتا ہے؟ کیا فرانس پاکستان کے اندر جو معاشی بدحالی ہے، کیا آج تک فرانس نے ہماری مدد کی؟ کیا آج تک ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے، چاہے ارتھ کوئک ہو یا ہمارے ہاں سیلاب ہوں یا ہمارے ہاں باقی جو بھی ابھی کرونا کی بھی جو سچویشن ہے، کیا فرانس نے ہماری طرف کبھی کوئی اس طرح کا ہاتھ بڑھایا؟ اگسٹا وہ انہوں نے ہمیں دی تھی، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ رولے تھے، ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی۔ جو 10% دیا ہوا تھا، کس کے اوپر الزام لگے، کیا ہوا، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ رافیل وہ انڈیا کو دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی دفاعی معاہدے وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، اور ہمیں ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ فرانس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں۔ لیکن وہ کہیں نہ کہیں سفارتی تعلقات نہیں، دیکھیں سفارتی تعلقات رانا صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے صرف انہوں نے یہ ٹی ایل پی والوں نے ابھی تو صرف انہوں نے کال دی ہوئی تھی نا، تو انہوں نے اپنے فرانس کے لوگوں کو واپس بلا لیا تھا۔ خان صاحب نے کل ایک عجیب سی بات کی کہ ان کو سمجھ نہیں ہے تو ہم سمجھائیں گے ان کو، آپ سمجھائیں گے ان کو، انہیں ہم سے زیادہ سمجھ ہے۔ فرانس کی کالونیز ہوا کرتی تھیں دنیا کے اندر، فرینچ کالونیز رہی ہیں یا یو کے کی برٹش کالونیز رہی ہیں، تو جنہوں نے دنیا کے اوپر جن کا امپائر تھا، کیا ان کو سمجھ نہیں ہوگی؟ ان کو ہم سے زیادہ سمجھ ہے۔ وہ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس میں ہمارے جو ہے وہ سینٹیمنٹ یا پاکستان یا باقی مسلمانوں کو جو ہے ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ کر سکیں۔ سو ایک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ جتنا آپ ایگزیجریٹ کر کے قوم کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، قوم بڑی سیانی ہو گئی ہے، قوم کو سارا پتہ ہے کہ اب آپ ان کے آپ کے پیچھے معاملات کیا ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک انلائٹنڈ، چونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ان کو طالبان خان کہا کرتے تھے، تو ان کے اوپر مشکل سے ان کو جو ہے وہ ایک سیکولر اور انلائٹنڈ قسم کے، ایک ماڈریٹ قسم کے جو ہے وہ حکمران کا درجہ ملا ہے ویسٹ کی طرف سے، تو یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی طرح سے ان سے وہ جو اعزاز دیا گیا وہ چھن جائیں۔ سو اس اعزاز کو بچانے کے در پہ اور کوئی کہانی نہیں۔ اور اگلی بات دیکھیے رانا صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ جی قوم کو مایوس نہیں کروں گا۔ دیکھیں قوم کو تو مایوس کر دیا ہے آپ نے، اس لیے کہ آپ نے قوم نے آپ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا، قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ آ کے جو ہے لیڈ کریں گے، اور آپ اس مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس مسلم امہ کو میں لیڈ کروں گا۔ جو مسلم امہ آپ دیکھ لیں نا، وہ بھی تو بٹی ہوئی نا، او آئی سی کے اندر سشما سوراج کو بٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو بات کریں گے، اور آپ جا کے بات کریں گے جب آپ کو ملیشیا نے کہا اور ترکی نے کہا کہ آئیں، اور آپ سعودی عرب کے کہنے پہ وہاں پہ گئے ہی نہیں تھے۔ یاد ہے نا جو کانفرنس ہوئی تھی، آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کر دینا ہے۔ اچھا، اور یہ مسلم امہ آپ کے ساتھ دے گی جس نے سعودی عرب نے ابھی آپ کے کان مروڑے ہوئے تھے، آپ کی گردن پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تو کہتے پیسے واپس کرو، اور آپ کو کیسے کس واپس کرنی پڑی؟ آپ اس سے وہ بات کریں گے جنہوں نے اپنی جو ہے وہ انہوں نے وہ اٹھا کے جو ہے ایئرپورٹ وہ اٹھا کے انہوں نے انڈیا کو دے دیے۔ آپ ان سے بات کریں گے جنہوں
انہوں نے جو ہے وہ سعودی اپنا دبئی کے اندر وہاں پہ مندر بنانا شروع کر دیا. مطلب کہ ان کی پرائرٹیز اور ہیں, وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. آپ ان سے کس طرح سے بات کر سکتے ہیں, یا وہ آپ سے کیوں بات کریں گے کہ آپ نے جو ہے آپ لیڈر ہیں امہ کے, وہ یہ باتیں کسی کو اور کو بتائیں, کسی اور کو جا کے وہ کریں. لوگ جو ہیں وہ ابھی بڑی سمجھ آ گئی ہے ہمیں بھی, لوگوں کو بھی. سو میں سمجھتا ہوں رانا صاحب کہ یہ جو کل ان نے جو تقریر کی ہے نا, وہ ساری طفل تسلیاں تھیں جو انہوں نے بولا ہے کہ آدھی سے زیادہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ رکنے سے ملک دوبارہ معاشی بدحالی کی طرف چلا جائے. ذرا ڈالر, جو انہوں نے ڈالر کے ساتھ جو مستی کی اور ڈالر کو جہاں پہ لے گئے ہیں, اس کے بعد آپ کے ایکسپورٹس تو ویسے ہی نیچے زمین پہ آ گئی ہوئی ہیں. آپ نے پہلے جو ہے وہ ایپٹما تو رو رہا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے انہوں نے. آپ کے ملک میں دیکھیں کسان کو یہ پورا وہ دے نہیں رہے. کپاس جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی پیداوار جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان میں. سو آپ کے پاس دینے کے لیے ہے کیا سوائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں, نعرے دیتے ہیں, اور آ کے جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ایک عدد تقریر, ان کی تقریر کے میں یقین کریں مجھے زبانی یاد ہو گئی ہوئی ہیں. یہ جب بھی آتے ہیں نا وہ 8, 10, 15, 20, 25 قسم کے الفاظ ہیں, میں جملے کا نا کچھ حصہ, ملک دوبارہ معاشی بدحالی میں چلا جائے. یعنی پہلے بھی معاشی بدحالی میں تھا, یہ آئے انہوں نے آ کے اس کو ٹھیک کر دیا اور پھر دوبارہ. رانا صاحب کمال ہے ویسے, میں تو اس کی تقریر سن کے نا خان صاحب کی دل کرتا ہے بندہ جو ہے نا کسی دیوار کو سر ٹکرا دے. چلیں میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. آپ کو پتہ تو ہے کہ ابھی قلمدان بدلے گئے, کابینہ میں تبدیلیاں آئیں, بڑی خاص الخاص تبدیلیاں آئیں. 5-6 جو پورٹ فولیو تھے نا, ایک شخصیت نہیں ہے ان کی, تو میں آپ کے سامنے ویسے ہی خبر رکھ دوں گا. وہ جو تبدیلیاں آئیں, ایک وہاں سے اٹھتا ہے دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے, وہ وہاں والا اٹھ کے وہاں بیٹھ جاتا ہے, سمجھ سے باہر ہے وہ تبدیلیاں کیسی ہیں. لیکن جو مین تبدیلی ہے, نئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے ذمہ داریاں سنبھال لیں. کہتے ہیں 11 سال بعد وزارت کا رخ کیا, حالات کیا ہیں کچھ علم نہیں, بجٹ کی تیاری کے لیے ترجیحات کا جلد اعلان کروں گا. کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ نیا قلمدان؟ شوکت ترین صاحب آپ کو پتہ ہے یہ ایک بینکر ہے. بالکل. اور یہ ایک بینک کے اونر بھی رہے. ان کو اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی آزمایا ہے, اور پیپلز پارٹی دور میں یہ ریزائن کر گئے تھے. یہ ایک ان میں تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جس قسم کے آپ کام کروا رہے ہیں مجھ سے نہیں ہوں گے, میں السلام علیکم میں گھر جا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک اپنی انٹیگریٹی تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لینا ہوگا احمد صاحب. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور ترجیحوں کا سلسلہ جاری ہے, اور وہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. احمد صغیر صاحب, نئے وزیر خزانہ شوکت ترین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ذمہ داریاں انہوں نے سنبھال لی ہیں, اور 11 سال بعد وزارت کا انہوں نے رخ کیا. تو میں چاہوں گا وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ نے سلسلہ چھوڑا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں یہ اس سے پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں, اور انہوں نے خود ریزائن کیا تھا. ریزائن کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ بلکہ سامنے بھی آ گئی تھی. بالکل. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بینکر اور ایک اکانومسٹ میں فرق ہوتا ہے. بالکل. شوکت عزیز صاحب اور شوکت ترین میں فرق یہ ہے کہ شوکت عزیز جو تھے وہ بھی بینکر, وہ ایک بڑے بینک میں, لیکن وہ اکانومسٹ تھے. یہ پیورلی ایک بینکر ہے. بینک چلانے میں اور ملک چلانے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہو سکتا ہے بہت اچھے وزیر خزانہ ثابت ہوں, یا کم از کم پچھلے سے بہتر ہوں, چونکہ آ کے انہوں نے 1-2 باتیں بڑی اچھی کی ہیں. ایک انہوں نے بات کی کہ جی ڈالر کی جو پرائس ہے, انہوں نے کہا جی یہ اسٹیٹ بینک نے جو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک ہے اس کو بیچ میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, اور اسٹیٹ بینک خود اس میں کر کے اس کی پرائس متعین کرے. اچھا, اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر لامحالہ آپ کو جو ہے اس کی ایک آفیشیل پرائس رکھنی پڑے گی. آپ اوپن مارکیٹ سے باہر نکالیں گے اس کو, ڈالر کو جو ہم پھنسا ہوا ہے وہ وہاں سے نکلے گا, ہو سکتا ہے آپ کی اکانومی اور بہتر ہو جائے. لیکن کیا IMF آپ کو کرنے دے گا؟ دوسری بات, اب اگر IMF کا ایجنڈا ہے, اس نے مہنگائی کرنی ہے, اس نے باقی معاملات کرنے ہیں, چونکہ ان کو ریکوری سے غرض ہے, ان کو اس سے غرض نہیں ہے آپ کا ملک بڑھتا ہے بڑھ جائے, بیٹھتا ہے بیٹھ جائے, غریب آدمی جو ہے وہ کہیں کا نہ رہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں. اس کو غرض ہے تو اپنے پیسے سے غرض ہے, اپنی قسط سے غرض ہے.
اور وہ جو قسط ہے ان کی اس کو پورا کرنے کے لیے اگین مہنگائی ہوگی، اور وہ مہنگائی کے سائن جو ہیں وہ شوکت ترین صاحب کے ہوں گے. تو کیا شوکت ترین صاحب وہ جو اپوزیشن ہے لوگوں کی کیا وہ فیس کر سکیں گے؟ آلدو یہ بھی کوئی الیکٹڈ نہیں ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ ان عہدوں پہ نان الیکٹڈ لوگوں کو لے آتے ہیں سو دیٹ کہ کوئی پریشر نہ ہو، وہ آزادی سے فیصلے کر سکیں، اور جو ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے وہ اس ایجنڈے کو جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کریں. پہلے تو آپ کو نہیں لگتا کہ تعین یہ کرنا ہوگا کہ یہاں اب جو جہاں پہ اکانومی ہے وہ کتنی پازیٹیو اور کتنی نیگیٹو ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اس کا کر بھی لیں گے، چل رہے ہیں غریب کی حالت آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو دور ہے اور وہ جو جس طرح بیٹھنا ملک کا اور کہہ رہے ہیں آپ، اور غریب کا پسنا، وہ واقعی کس شدت سے ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت اس لیول پہ جائے گی یا اتنا جا کے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی پرائرٹی عوام یا غریب آدمی ہے ہی نہیں. ہے اگر ان کی پرائرٹی غریب آدمی ہوتا ہے یا عوام ہوتی تو یہ کسی الیکٹڈ آدمی کو لے کے آتے. الیکٹڈ آدمی کیوں نہیں، ان کے پاس یہ اتنا اچھا، وہ عمر ایوب جو ہے یہ بہت اچھا اکانومی کو سمجھتا ہے، اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ فنانس کو یہ دیکھتا رہا ہے، لیکن آپ اس کو اس لیے نہیں لے کے آ رہے کہ وہ بہرحال جو ہے وہ والے جو ان پاپولر قسم کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں لے گا. وہ پاپولر فیصلے تو لے سکتا ہے کہ جی ریلیف دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن وہ ایسے فیصلے نہیں لے گا جس کی وجہ سے اس کو بعد میں جب کانسٹیچوئنسی میں جائے تو اس کو انڈے پڑیں، اس کو گالیاں پڑیں، لوگ ووٹ نہ دیں. سو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس لوگ تو موجود ہیں، ٹیم تو موجود ہے، کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ آ کے اس پرٹیکولر پوسٹ پہ سرو نہیں کر سکتے، وہ سروسز نہیں دے سکتے جو سروسز IMF کو چاہیے، یا وہ سروسز جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ پچھلے کو اس سے پہلے انہوں نے عمر اسد کو جو ہٹایا تھا. سو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر خزانہ جو نئے آئے ہیں یہ آ کے کوئی حالات میں کوئی بہت ہی کوئی کرشماتی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ کرشماتی جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بجٹ کی تیاری کے لیے ترجیحات کا جلد اعلان کروں گا، کہ وہ نہیں کر سکتے تھے جو گئے ہیں؟ وہ بڑا اچھا کر سکتے تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی یہ جو جس بندے کو عارضی طور پہ قلمدان دیا تھا حماد اظہر کو، حماد اظہر کا بھی فنانس کے اوپر کافی اچھی گرپ ہے، اس نے آپ کو بجٹ بھی پیش کیا وہ پہلا، لیکن اب دیکھیں کہ اس کو پھر ہٹا دیا. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں، یعنی بس ایک آدھ جملہ مجھے ضرور چاہیے کہ کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم مایوسیوں سے باہر آئیں گے اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے نئے وزیر خزانہ؟ میرا خیال ہے کہ مایوسی تو بڑھے گی آپ کی، باہر کوئی نہیں آئے گا. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. فواد چودھری صاحب، خبردار کارکردگی بہتر کریں ورنہ گھر جانا پڑے گا. وفاقی حکومت نے 1300 سے زائد سول سرونٹس کی کارکردگی چیک کرنا شروع کر دی. پورا نہ اترنے والوں کو گھر بھیج دیا جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں جی فواد چودھری صاحب. تو یہ ان کی کارکردگی کون چیک کرے گا؟ اور کہاں کہاں کی کتنی بار جی، اور ان کو کون گھر بھیجے گا؟ بھئی ان کی کارکردگی ہے نا کہ کبھی ان کو ایک وزیر بنا دیا جاتا ہے، کبھی دوسرا وزیر بنا دیا جاتا ہے، کبھی ایک کو دوسرا بنا دیا جاتا ہے، پہلے کو اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں. کارکردگی ہی نہیں نہ دے رہے، جس کی وجہ سے ری شفلنگ ہو رہی ہے. نہیں تو اور وہی چہرے آگے پیچھے کتنا دورانیہ ہو گیا ہے. 3 سال ہو گئے ابھی تک تو یہی نہ پتا چلا کہ کارکردگی سول سرونٹ کی کیسے پتا چلے گی. اب جو باقی 2 سال رہ گئے ہیں اس میں یہ سارے کے سارے محرکات کیا نئے ہیں یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے، سوچ نئی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی یا کوئی حکمت عملی، کیا چیز اس میں نئی لگ رہی ہے آپ کو؟ رانا صاحب مجھے نئی لگ رہی ہے تو صرف باتیں نہیں لگ رہی ہیں، بلکہ باتیں بھی تقریباً کم و بیش وہی ہیں. باتیں بھی تقریباً میرے خیال انہوں نے کرسی کا کوشن چینج کرایا ہے. وزیر اعظم کئی بار اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. کئی بار انہوں نے ایسے اجلاس کیے جس میں کارکردگی پہ بات ہو رہی ہے، کارکردگی کے بارے میں بولا جاتا ہے. رانا صاحب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں بارہا ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم پہ منہ لگا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے منہ ہیں ان کے ساتھ جسم لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بولنا ہے، یہ بولنے کے پیسے لیتے ہیں اور ان کو پاس کوئی چیز نہیں ہے کہنے کے لیے. آپ دیکھیں ان کی جتنے وزراء ہیں، مشیران ہیں، جتنے آگے پیچھے باقی وزیران ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی ویڈیو پہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کالوں پہ کہہ رہا ہے، کوئی کالوں کا ذکر کر دیا. مجھے تو یہ جاننا ہے کہ پورا نہ اترنے والوں کو گھر بھیج دیا جائے گا. 3 سال کے دورانیے میں کوئی ایسا ہے جو پورا نہیں اتر، یعنی یہ قلمدان بدلے گئے، کیوں بدلے گئے؟ کیا اس قلمدان پہ پورے نہیں اتر رہے تھے؟ یہی وجہ تھی نا، پورے نہیں اتر رہے تھے اس لیے انہوں نے قلمدان بدل دیا. حالیہ 5 قلمدان ایسے بدلے ہیں سوری کہ ایک قلمدان ہٹایا گیا، دوسرا دے دیا گیا.
دوسرے کو ادھر والا دے دیا گیا, ادھر والے کو ادھر والا دے دیا گیا, ادھر والے کو. یہ قلمدان, یہ جو کہتے ہیں نا پورا نہ اترنے والوں کو گھر بھیج دیا جائے گا, ان کا کیا گھر ہی قلمدان ہے؟ رانا صاحب وہ جو بندر کی آپ نے سنی ہوئی ہے نا, اس نے کہا چھڑ تو میری آنیاں جانیاں دیکھ, باقی کلم چھوڑو انہوں نے آنے جانیاں, ان کے قلمدان چینج ہوتے دیکھیں, ان کی پرفارمنس نہ دیکھیں, ان کی وزارتوں کی تبدیلیاں دیکھیں. یہ انہوں نے کہا جی تبدیلی ہم لے کے آئیں گے. یہ اصل میں ویسے تبدیلی نہیں لا سکتے نا, تو یہ وزارت کی تبدیلی لے آتے ہیں, کہتے کچھ نہ کچھ تبدیل ہونا چاہیے. فواد چودھری صاحب ابھی پھر دوبارہ جس وزارت پہ آ گئے ہیں, اس تبدیلی میں کوئی ورتھ, کوئی جان نظر آتی ہے؟ کوئی جان نہیں ہے رانا صاحب. نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون نیم اینڈ سیم تھنگ. انہوں نے جو وہاں جو انہوں نے وہ چاند چڑھائے, ادھر بھی وہی چاند چڑھائیں گے. اس سے پہلے بھی اس میں تھے, یہ چاند چڑھا کے گئے ہیں, تو انہوں نے چاند ہی چڑھانے ہیں. اور وہ چاند جو ہے وہ باتوں کے ہیں, ٹیکنالوجی میں چڑھاتے رہے. وہ وہاں پہ منیب الرحمان اس کو پڑا ہوا تھا نا. اب تو وہ چلے گئے نا. نہیں ابھی تو وہ آئے, انہوں نے کہا دیکھا میں نے دیا نا سرپرائز. مفتی صاحب نے بھی سرپرائز دیا ہے ان کو. بالکل. اور وہ ایسا سرپرائز دیا ہے کہ ان کو کوئی ایسا سرپرائز نہیں دے سکتا. چلے وہ جو بھی ہے, لیکن یہ ٹیکنیکل بندے تو ہیں نا, سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی جدت. مجھے کس چیز کا یہ وکیل آدمی ہے, اس وکیل کو آپ نے اٹھا کے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بڑھا دیا. انہوں نے داد وصول کی ہے بہت. اللہ جانے آپ نے دیکھا نہیں سائنس, بلکہ چاند کا بہت سب سے زیادہ, ان کے سب سے زیادہ جس طرح انہوں نے رانا صاحب سائنس کے حوالے سے جتنے لطیفے ان کے بنے ہیں کسی کے بھی نہیں بنے. نہیں وہ تو شاید قوم کو پچھتا نہیں ہے, ایک بندہ اچھا کارکردگی دے رہا ہو. ہاں نہیں تو مجھے بتائیے کہ کون سے انہوں نے کورونا پہ جو بیڈ بنا کے بیچے ہیں. صحیح, چلے میں آگے بڑھتا ہوں جی. ایک مشین نہیں ایجاد کر سکے کہ آپ اپنا کورونا ٹیسٹ یہاں پہ کرا لیں, کتنے تک باہر سے منگواتے رہے. انہوں نے کیا کرنا رانا صاحب, یہ سارے کے سارے جو ہے نا, نیب کا نواز شریف کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ, درخواست جلد احتساب عدالت میں دائر کی جائے گی. دیکھیں اگر تو انہوں نے میاں صاحب نے معاملات کیے ہیں, ان پہ ثابت ہوتا ہے, بھیج دیں, قوم کا اثاثہ ہے, لیکن پھر بلاول ہاؤس پہ بھیج دیں, پھر یہ بنی گالہ کا محل بھی بھیج دیں, پھر باقی جگہ بھی بکنی چاہیے, چونکہ بہت ساری ایسی جگہیں جن کے اوپر بہت سارے کویسچنز ہیں. یہ تو وہ صاحب تھے جو کہا کرتے تھے, یاد ہے نا, کہ گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بناؤں گا, پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, یہ جو ریسٹ ہاؤسز بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں ان کو میں نے جو ہے وہ کھول دینا ہے عوام کے لیے, عوام جائیں گے یہ کریں گے. کہاں گئے وہ ساری باتیں ہیں؟ یہ بڑے بڑے کمشنر ہاؤسز جو ہیں میں ان کو اٹھا کے جو ہے وہ کر لوں گا. او بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتا رانا صاحب, یہ صرف ایک کام کر سکتا ہے, اور وہ باتیں ہم سن رہے ہیں. وقت بہت محدود ہے. کورونا کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, شدت اچھی خاصی ہو گئی. رانا صاحب یہ کورونا میری سمجھ میں نہیں آ رہا, بڑا سیاح کورونا ہے یہ جب بھی اپوزیشن بھی بڑی سیانی قوم سے, اور مطلب کہ جب جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو کورونا بھی خراب ہو جاتا ہے. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لے رہا ہوں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.